مسجد ہے، اس کا بھی محراب، اس کا بھی محراب. اللہ نے اسے عمارت نہیں کہا، اللہ نے اسے مسجد ہی کہا. اچھا مسجد نام محترم ہے یا نہیں؟ چاہے عبادت ہے، عبادت کی جگہ ہے، قابل احترام ہے یا نہیں؟ مسجد کا احترام ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ اللہ نے جب اس مسجد کو گروانا تھا تو اسے مسجد نہ کہتا. جا کے صاحبان علم بیٹھے ہیں، اللہ نے جب اسے گرانا تھا تو اسے مسجد نہ کہا. مسجد قباء کو بھی مسجد جو تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی اور جو منافقت کی بنیاد پر رکھی گئی اسے بھی مسجد کہا. تو پروردگار کیا اس کا بھی احترام کرے؟ سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کاش جملہ سمجھیں. پروردگار کیا اس مسجد ضرار کا بھی احترام کرے؟ کہا نہیں، میں رسول کو حکم دے رہا ہوں گرا دو. حق کے مقابلے میں بنی ہے حکومت، گرا دو. سمجھے آپ؟ سمجھے؟ اسے گرایا گیا یا نہیں گرایا گیا؟ گرا دیا گیا. مسجد ہونے کے باوجود بھی رسول نے اسے گرا دیا، ختم کرا دیا. تو اس کا مطلب ہے نام محترم نہیں ہے. ہوئے 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 اللہ کرے سمجھے. نام محترم نہیں ہوتا، کردار محترم ہوتا ہے. بابا جب منافقوں کی لائی ہوئی مسجد اللہ قبول نہیں کرتا تو منافقوں کی لائی ہوئی ماں، لفظ قابل احترام نہیں ہوتا، کردار قابل احترام ہوتا ہے. امام ہوتا ہے روح، اور اللہ نے کہا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں آدم میں اپنی روح ڈالا تو تم سب کے سب سجدہ کر لینا. آخری جملہ فضائل کا اور پھر مصائب کی طرف گریز کرتا ہوں. جب آدم میں روح ڈالی گئی تو پھر آدم کے سجدے کا حکم دیا. جب تک آدم کا ڈھانچہ تھا تب تک سجدے کا حکم نہیں تھا. خالی ڈھانچے کا سجدہ نہیں کروایا. سجدہ کب کروایا؟ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب آدم میں روح ڈالی گئی. معلوم ہوا کہ اللہ خالی ڈھانچے کا سجدہ نہیں کرواتا. توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ سجدہ کب کرواتا ہے؟ کہ جب روح آ جاتی ہے. ہم نے یہی سے سمجھ لیا کہ اللہ ڈھانچے کا سجدہ نہیں کرواتا، سجدہ روح کا کرواتا ہے. جب اس میں روح آ جاتی ہے، آدم کے پتلے کا ڈھانچے کا سجدہ نہیں کروایا، سجدہ روح کا کروایا. یہی سے ہم سمجھ گئے. اسی لیے اللہ نے خلیل و ذبی سے، ابراہیم سے اور اسماعیل سے کعبے کا ڈھانچہ بنا لیا تھا، لیکن اس ڈھانچے کا سجدہ نہیں کروایا. سجدہ کب کروایا؟ جب 30 عامل فیل 13 رجب کو روح کعبہ کعبے میں آئی، کعبہ مسجد خلائق بن گیا. سجدہ نہیں کرواتا، سجدہ روح کا. فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں آدم میں اپنی روح ڈالا پھر سجدہ کر. اللہ نے بھی ڈھانچہ کعبے کا پہلے بنایا، لیکن کعبے کے ڈھانچے کا سجدہ نہیں کرتا جب تک روح نہیں آئی. روح کعبہ کعبے میں آئی، کعبہ مسجد خلائق بن گئی. حدیث رسول ہے، دونوں طرفین نے لکھا. رسول فرماتے لولا علی لما کان سجدا للکعبہ، اگر علی نہ ہوتے تو کعبے کا سجدہ نہ ہوتا. اگر علی نہ ہوتے تو کعبے کا سجدہ نہ ہوتا، اور اگر حسین نہ ہوتے تو کعبہ نہ ہوتا.
کعبے کا کعبہ ہے حسین۔ عزادارو، سادات غیر سادات، جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے، ہماری یہ رسم عزاداری کی آخری مجلس ہے۔ اللہ جانے آئندہ سال کسی کی زندگی ہے یا نہیں ہے۔ آج بی بی کو اس طرح رخصت کریں، اجرکم علی اللہ۔ تمام زیارتوں نے برآمد ہونا ہے، جو زیارت سامنے آئے اس کو سلام ضرور کیجیے گا اور زبان سے جملہ کہے۔ جب ذوالجناح آئے تو کہیں گے اے کربلا کے کٹے ہوئے گلے کے مالک حسین سلام۔ جب عباس کا علم آئے تو کہنا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پہ ہمارا سلام۔ جب جناب علی اکبر کا تابوت آئے تو کہنا اے کربلا کے جوان جس سے موت بھی شرمندہ ہو۔ عزادارو، میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ جب فضائل پڑھے جاتے ہیں مومنین خوش ہوتے ہیں، ہمارا دل خوش ہوتا ہے، مومنین راضی ہوتے ہیں۔ جب مصائب پڑھے جائیں تو خدا کی قسم وہ بی بی راضی ہوتی ہے جو بقیہ چھوڑ کے اپنا رومال لے کے آپ کے آنسو لینے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میری یہ دعا ہے اے بی بی ہمیں اتنی زندگی عطا کر کہ ہم آئندہ سال بھی تیرے بیٹے کو رو سکیں۔ اجرکم علی اللہ۔ اکیلی بی بی نہیں آئی ہے، آپ کو علم ہے کہ آج شب شہادت امام حسن عسکری ہے۔ آج ہمارا امام بھی یتیم ہو رہا ہے، ہمارے امام زمانہ کی یتیمی کی رات ہے۔ آج ہمیں امام کو دو دو پرسے دینے ہیں، ایک ان کے باپ کا پرسہ دینا ہے، ایک ان کے داد حسین کا پرسہ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ ابھی میرے عقیل بھائی نے اعلان کیا کہ پرسوں یہاں پہ جشن ہوگا۔ جشن میں ظاہر ہے مومنین خوش ہوتے، راضی ہوتے۔ 2.5 مہینے ہم نے عزاداری کی، اس کے بعد ہمارے گھروں میں خوشیاں، شادیاں بجیں گے، شادیاں بھی ہوں گی۔ جتنے سر ننگے پرسہ دینے بیٹھے، میری مائیں بہنیں بیٹھی، مقتل کی ذمہ داری سے جملہ کہتا ہوں، واقعہ کربلا کے بعد 5 سال تک آل محمد کے گھروں سے دھواں نہیں اٹھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آج شرم نہ کریں، آج اکبر کو بھی پرسہ دینا ہے، آج جناب قاسم کو بھی پرسہ دینا ہے، آج جناب رباب کو بھی پرسہ دینا ہے، آج جناب ام لیلہ کو بھی پرسہ دینا۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، مائیں بہنیں بھی پرسہ دینے آئی ہیں۔ ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں بھی خوشیاں کرتی ہیں، لیکن یہ قسمت ہے رباب کی جس کی سکینہ شام میں رہ گئی، جس کا عسکر کربلا میں رہ گیا، اور ساری زندگی رباب سائے میں نہیں بیٹھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم، حوصلے سے، اجرکم علی اللہ۔ 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا، بڑی جلدی میں نے کر دی۔ 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا۔ کیفیت کیا تھی؟ بیوییں عماریوں میں بیٹھ رہی تھی، حسین کی کرسی لگی ہوئی تھی۔ دیکھنا میری طرف ہے جو رونے کی نیت سے آئے۔ مدینہ وہ شہر ہے جس کے گھر 7 تھے۔ حسین کے ساتھ ایک صحابی تھا رسول کا، جس کا نام عبداللہ تھا، کانوں سے بہرا تھا۔ مقتل کے جملے ہیں، ڈھول کی آواز نہیں سن سکتا تھا۔ جب 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا ہے، آدھی رات کو بستر سے اٹھ کے بیٹھا، تڑپ کے کہتا ہے یہ کون سی قیامت آ گئی۔
अजरुकुम अल तड़प के उठा, अपनी बीवी का शाना हिला के कहता है ये कौन सी कयामत आ गई। बीवी तड़प के कहती है क्या हुआ। कहा मेरे कानों में रोने की आवाजें आ रही। अजरुकुम अल मेरे कानों में रोने की आवाजें आ रही। तो बीवी रो के कहती है घबरा घबरा के उठ बैठा है, जरा देख रूहे मदीना, मदीना छोड़ के जा, हुसैन मदीने से जा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम। जो दुआएं हैं वो दिलों में मांग लें, अपनी जिंदगी की दुआ जरूर मांगे कि बीवी और किसी लिए जिंदगी देनी है या नहीं देनी है, हुसैन पे रोने के लिए जिंदगी जरूर दे। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, कैफियत ये थी जब बीबियां निकल रही थी, मैंने किसी मकसद के लिए जुमला कहा है, ये मदीने से निकलना पढ़ूंगा फिर मदीने वापसी पढ़ूंगा। ये मदीने से बीबी निकल रही है, हर बीबी निकली। हुसैन कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हुसैन कुर्सी पे इत्मीनान से बैठे, बीबियां आती हैं बैठती हैं। अचानक जनाबे अब्बास जल्दी से निकले, गली में आकर अपनी अबा उतारी, अबा उतार के इस तरह इशारे करने शुरू किए। जब इशारे कर रहे थे साथ में लफ्ज़ था पर्दा पर्दा पर्दा, परिंदों पर्दा कर जाओ। आजादा जब अब्बास से कहते हुए निकले, घबरा के हुसैन ने कुर्सी छोड़ी। क्या हुआ? कहा ज़ैनब कुबरा घर से बाहर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। शर्म ना करो आजादा, ज़ैनब कुबरा खेमे से निकल रही है। हुसैन ने अपनी आबा का साया किया, एक तरफ था अली अकबर, एक तरफ था कासिम। जनाबे ज़ैनब के कदम थे, अब्बास पीछे था, अपनी आबा उतारी हुई थी। जहां ज़ैनब के कदम पड़ते थे, कदमों के बाद निशाने कदम को अब्बास मिटा देता था। मैं कहता हूं अब्बास अभी तो निशाने कदम गवारा नहीं, लेकिन हाय शामे गरीबा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह जाने ये बीबी किस तरह मदीने से निकली और किस तरह करबला में महफलों में सवार हुई। अजरुकुम अल्लाह। 2 मुहर्रम को ये काफिला इस अंदाज में मदीने से करबला पहुंचा। 2 को खेमे उठा दिए गए, 7 को पानी बंद हो गया, शबे आशूर को सारी फौजें आ गई। मैंने बड़ी जल्दी कर दी, आपने मेरे साथ साथ रहना है। रोजे आशूर आले मोहम्मद की कुर्बानी का दिन आया। हुसैन एक एक की लाशें उठाता रहा। अजरुकुम